نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایسے خدائی کا دعویٰ کہ تمام دنیا کے لوگوں میں جو بادشاہ تھے، جو شہنشاہ تھے، ان کو مروا کر، سرداروں کو مروا کر خود کو خدا ثابت کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنے لگا میں جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کروانے کے بعد کہا آگ میں کود جاؤ۔ لوگ آگ میں کود گئے، کہا میں نے موت دے دی، اور بچہ پیدا ہوا، کہا میں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے خداؤں کو مروا کر کے اس نے اپنے آپ کو خدا ثابت کیا، زمین کے سارے خدا کو مروا دیا۔ دیکھیں اللہ نے کتنی رسی اس کی ڈھیلی رکھی ہے، ابھی بھی رسی ڈھیلی ہے۔ اب اس نے کہا میں نے دنیا کے سارے خداؤں کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، اب آسمان کا خدا ہے، اب اسے بھی قتل کر دوں گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا اور اڑن کھٹولا بنایا، اڑن کھٹولا بنانے کے بعد اس پر سوار ہوا، اس نے ایک تیر آسمان کی طرف چلائی۔ یہ بھی اللہ نے رسی ابھی تک ڈھیلی رکھی ہے کہ پلٹ آ اللہ کی طرف۔ اللہ ہر انسان کو یہ دیتا ہے میرے دوستو۔ آپ کی زندگی میں بھی یہ معاملات آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی وقت آتا ہے، گناہ بندے سے بہت ہو جاتے ہیں، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب جانا بڑا مشکل ہے، اب جانا بڑا مشکل ہے، اب وہ شیطان کہتا ہے رک جا، نفس کہتا ہے رک جا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ورنہ اللہ اتنی رسی ڈھیلے کر کے رکھتا ہے بندہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا حال ہے، ہر انسان کی زندگی کا حال ہے، اور یہ حال ہمارا ہے میرے دوستو۔ ہمیں اللہ نے اتنا سب کچھ دیا جس کا احسان کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ سانسیں بھی قیمتی ہے میرے دوستو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہوئے، 1 مہینے تک آکسیجن کی کمی رہی، اور جو آکسیجن انہیں دیا گیا، اور وہ 1 مہینے کے بعد جب بل انہیں دیا گیا نا کہ اتنا بل ہوا ہے آپ کا، اتنے سانس لگی آپ کو، آکسیجن لگی، اتنا بل ہوا ہے آپ کا، وہ جب بل دیا گیا تو بڑے حیرت میں آئے، تعجب میں ہوئے کہ 1 مہینہ انہوں نے مجھے آکسیجن دیا، سانس لیا میں نے، بتائیں انہوں نے اتنا چارج کر دیا، مگر وہ کتنا کریم رب ہے۔ میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سانس لیتا رہا، اس نے 1 روپیہ بھی اجر طلب نہ کیا۔ اللہ اللہ، وہ کتنا کریم رب ہے میرے دوستو۔ اللہ نے اتنے آپ کو اتنے آشائش دی، اتنے آرام دیا، پھر بھی ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں میرے دوستو۔ تو یہ حال ہمارا ہے، اور یہ اللہ جب رسی چھوڑتا ہے تو اتنی ڈھیلی کرتا ہے، بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بہت گناہ کرتا ہے، بہت گناہ کرتا ہے۔ اب وہ ایک بندہ مسلمان سے عیسائی بن گیا، تو کچھ لوگ علماء کی جماعت وہاں پہنچی اس کے پاس، کہنے لگی کیا وجہ تھی کہ تو مسلمان تھا اور عیسائی بن گیا؟ وہ کہنے لگا میں فجر کے وقت بے وضو کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور میں بڑا ڈر رہا تھا، میرے دل میں بڑا خوف پیدا ہوا کہ میں نے بڑی زیادتی کر دی، اور میں نے نماز ادا کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ناپاکی حالت جنابت میں نے پھر فجر کی نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، اور میں اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا۔ پھر مجھے بڑا خوف ہوا کہ میں نے بڑی زیادتی کر دی، مگر میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر عذاب نافذ کرتا ہے۔ مجھ پر کوئی اب عذاب نہیں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دین جھوٹا ہے، یہ دین جھوٹا ہے، اور میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک عالم نے یہ کہا کہ تو یہ سوچتا رہا اللہ نے مجھ پر عذاب مسلط نہیں کیا، تیرا عیسائی بن جانا ہی سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ نے تجھے اپنے دین ہی سے خارج کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم خوف میں نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنی جیسے ڈھیلی کی اس کی، وہ اللہ سے بغاوت کر رہا تھا۔ تو فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے نمرود کے بارے میں پڑھا، تو عرض یہ کر رہا تھا، تو نمرود نے جو اڑن کھٹولا تیار کروایا، اور اڑن کھٹولا تیار کرنے کے بعد اس کھٹولا جب اڑا اور تھوڑی اونچائی پر جانے کے بعد اس نے ایک تیر آسمان کی طرف چلائی۔ جب اس نے آسمان کی طرف تیر چلائی تو اللہ نے رسی اتنی ڈھیلی کر دی تھی کہ وہ جو تیر تھی وہ خون آلود ہو کر زمین پر گری۔ اسے یہ محسوس ہوا معاذ اللہ آسمان کا خدا بھی مر گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ نے اتنی رسی ڈھیلی کر دی،
میرے دوستو یہ رسی ڈھیلی اللہ نے کر دی، اور جب وقت آیا اس کے مرنے کا تو ایک لنگڑا مچھر ہے، اور ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کی ناک میں گھسو اور اس کا مغز کھا لو۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور اس کے مغز کو کھا لیا، اور نمرود دنیا سے جاتا رہا، مر گیا، چلا گیا، مگر اس کی موت کا سبب ایک لنگڑا مچھر بنا۔ ایک